علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. انشاءاللہ ہم لوگ یہ الدرس العاشر جو سبق نمبر 10 ہے، اس سبق نمبر 10 کے اندر کچھ اہم چیزیں پڑھیں گے. اس میں سے ایک اہم چیز ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے، تو فعل مضارع اور فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں. ماضی جو ہوتا ہے یہ پاسٹ ٹینس جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یعنی جو کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں. فعل اس ایک مرد نے کام کیا، ذهب وہ گیا، ضرب اس نے مارا، سمع اس نے سنا. تو یہ مطلب ہو چکا کام. لیکن مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع عربی زبان کی خصوصیت یہ کہ جو مضارع کا جو صیغہ ہے یہ دو زمانے کو یعنی بیان کرتا ہے. ایک تو حال کو، دوسرا مستقبل کو، فیوچر پریزنٹ. ٹھیک ہے، دونوں کی عربی زبان کی خصوصیت ہے. تو یہاں پہ جو ہے شیخ نے فعل مضارع کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے ایکسرسائز وغیرہ میں شیخ نے جو ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، ان کے جو اوزان ہیں، باب جو 6 باب ہیں، ثلاثی مجرد ان بابوں کو کہا جاتا ہے جن کا فعل ماضی 3 کلمے پر مشتمل ہو، جیسے ضرب، نصر، سمع، حسب، فتح، کرم وغیرہ. تو یہ بھی چیز آپ نے جو ہے اس میں 6 میں سے 4 شاید آپ نے یہاں بیان کیے ہیں، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد ایسا فعل جس کے واحد مذکر، فعل ماضی کا جو واحد مذکر کا جو صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، وہ صیغہ صرف 3 حرف پر مشتمل ہو، یعنی اس میں صرف 3 حرف پائے جائیں. کتنے حرف؟ صرف 3. جیسے ہم نے پڑھا فعل. ٹھیک ہے، اب یہ واحد مذکر غائب ہے. کتنے ورڈ ہیں یہاں پہ؟ 3 ورڈ ہیں. 1 2 3. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد، یعنی صرف 3 فعل ماضی کے واحد مذکر غائب میں، یعنی جو فرض پہلا صیغہ اس میں صرف 3 حروف پائے جائیں، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو الحمدللہ ہم نے پڑھا. کیا؟ ماضی ہم نے پڑھا، پاسٹ ٹینس. ابھی یہ لیسن کے اندر ہمیں جو ہے مضارع جس کو، یعنی یہ جو مضارع ہوتا ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے، دونوں پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا معنی جو ہے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس لیسن کے اندر آج جیسے یہ بک آپ نے اسٹارٹ کی، اسٹارٹ میں ہی شیخ نے یہ چیز بتائی کہ ایذهب الى السوق. ٹھیک ہے، ایذهب الى السوق كل يوم. ہم نے پہلے پڑھا تھا ذهب. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ذهب وہ جاتا ہے، وہ گیا. لیکن مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع کے اندر جو مطلب ابھی گیا نہیں ہے، جا رہا ہے یا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اب جو ذهب فعل ہے، ذهب فعل سے، ذهب ہمارے سامنے فعل تھا ذهب. ٹھیک ہے، اب کیا آتا ہے اس سے؟ مضارع کیا آئے گا؟ یذهب. کیا آئے گا؟ یذهب. اور سب سے پہلے مضارع کے لیے آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ علامت مضارع یعنی مضارع کی جو علامات ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں، الف، تا، یا نون. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی ورڈ کے آگے اگر علامت مضارع میں سے کوئی علامت پائی جائے، یا پایا گیا، ٹھیک ہے، تا پایا گیا، یذهب، تذهب، اور کیا کہتے ہیں، الف پایا گیا، افعل، ٹھیک ہے، جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، نون پایا گیا، نفعل. تو یہ مضارع کی علامات ہے. اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ماضی ہے یا مضارع، یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو دھیان دینی ہے. ثلاثی مجرد مثیلہ جیسے آپ نے لکھا ہے ویسے ہی لکھا جاتا ہے. ثلاثی مجرد جیسے آپ نے لکھا ہے ویسے ہی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے ہم نے اس سے پہلے جو ہے غالباً پڑھا تھا کہ جو فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے جو اوزان ہیں، وزن ہے، وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا کون سا؟ فعل، فعیل، فعول. ٹھیک ہے، فعل، فعیل اور فعول. ٹھیک ہے، یہ ماضی کے 3 اوزان ہیں، ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، فعل، فعیل، فعول. اسی طریقے سے جو مضارع ہے، مضارع کی بھی 3 اوزان ہیں، یفعل،
یفعل یفعل، پھر اسی سے باب بنتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے جو ہے باب بنائے جاتے ہیں. ابھی آپ آگے جتنا پڑھیں گے تو آپ کو اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ کون سے باب سے کون سے وزن پہ آپ پہچانیں گے تو آپ کو میننگ میں آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں، فعل، ٹھیک ہے، فعیل اور فعول. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 اوزان ہیں. تو ابھی یہ 3 اوزان ہم نے کس سے پڑھے تھے؟ ماضی کے. یعنی ماضی اس سے بھی آ سکتا ہے فعل فعل فعلوا فعل فعل فعلوا. ٹھیک ہے. جیسے سمع سمع سمعوا. ٹھیک ہے. فعول جیسے کروما جو باب ہے. تو انشاءاللہ وہ آپ کو ابھی میں بات بتاؤں. اب جو مضارع کے ہیں، مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں. کتنے اوزان ہیں؟ 3 اوزان ہیں. یفعل، ٹھیک ہے، یفعل اور یفعل. یہ آپ کو اوزان ماضی کے بھی یاد کرنے ہیں اور مضارع کے بھی یاد کرنے ہیں. جب آپ یہ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، بہت آسانی ہو جائے گی. تو یہ آپ کو فعل فعیل فعول، یفعل یفعل یفعل، یہ آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم کو یہ یاد ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، جو 6 باب ہیں، ٹھیک ہے، ضرب، نصر، فتح، حسیب، کرم، جو یہ سارے جو ہے انہی کے اوزان پہ آتے ہیں، انہی کے اوزان پہ آتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ جو ورڈ آیا یہ کون سے باب سے ہے. تو ضرب کی علامت کیا ہے؟ ضاد. نصر کی علامت ہے نون. فتح کی علامت ہے فا. سمع کی علامت ہے سین. کروما کی علامت ہے کا. وہ آگے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ معلومات ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ اوزان دیکھنے ہیں اور اوزان کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے گا. تو یہ کتنے، یہ جو کتنے 1 2 3 4 5 6 مجموعہ ہمارے پاس ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ علامت مضارع جو ہے، مضارع کی جو علامات ہیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ مضارع کی علامات کتنی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ماضی تو سمپل ہے، اس میں کچھ مطلب فا کلمے سے پہلے کوئی چیز زیادہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مضارع میں کیا ہوتا ہے، مضارع کی جو علامات ہیں، مضارع کی جو علامات ہیں وہ ہے، اس کو کہتے ہیں علامات مضارع. اس کو کہتے ہیں علامت مضارع. جب کسی ماضی کے آگے یہ علامت آ جائے، یعنی یہ ورڈ آ جائے کس سے؟ فا سے پہلے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب یہ کیا ہو گیا؟ مضارع ہو گیا. تو یہ چیز آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے، یہ چیز آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے. ٹھیک ہے. جو فعل ماضی کے 3 حروف ہیں یہ تو مضارع میں رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ یا تو تا لگے گا، یا لگے گا، یا نون لگے گا، یا پھر یہ حمزہ لگے گا. ٹھیک ہے. یہ جو حمزہ ہے، لیکن ہمارے یہاں بولا جاتا ہے الف تا یا نون. ٹھیک ہے. بولا جاتا. آپ یہ علامات آپ کو یاد رکھنی ہے. یہ علامات آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. اب اس میں اور بھی کئی باتیں ہیں جو ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، دھیرے دھیرے انشاءاللہ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ابھی اگر ہم بتائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کو پریشانی ہو جائے سمجھنے وغیرہ میں. تو ابھی آپ لوگ اس چیز کو دھیان رکھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم اور آگے کی چیزیں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر ساری چیزیں ہم ایک ساتھ بتا دیں گے تو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے شیخ کا طریقہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں بتانا. تو ابھی آپ صرف یہ اوزان ذہن میں رکھیں، بعد میں انشاءاللہ اس کے بارے میں نوٹس وغیرہ بھی بنا کے آپ کو دوں گا اور بورڈ پہ بھی انشاءاللہ سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے. ابھی یہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی صرف کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ثلاثی مجرد کے جو ہے ابواب ہیں، پھر ان ابواب کی تصریف کی گئی ہے. ضرب یضرب ضربا فهو مضروب ضارب.
اس طرح مطلب پوری ایک دم پوری گردان ہے اس میں، اسم فاعل، اسم مفعول، ظرف وغیرہ، اسم اعلیٰ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ آپ جیسے ایک باب کی یاد کر لیں گے تو پھر اس پیٹرن پہ جو بھی حروف آئے گا آپ کو اس کا کیا کہتے ہیں ماضی، اس کا مضارع، اس کا امر، اس کا فاعل، اس کا مفعول، اس کا ظرف، اس کی صفت، ساری چیزیں آپ کو جو ہے واضح ہو جائیں گی. تو یہ طریقہ جو ہے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو یاد کرے. تو انشاءاللہ وہ بعد میں ہم یاد کرائیں گے، کیونکہ ابھی آپ لوگ کے لیے وہ چیز جو ہے آپ لوگ کے لیے مشکل ہو جائے گی. ابھی میں آپ لوگوں کو لیسن پڑھا دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو ہے اس لیسن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد مضارع کے تعلق سے جو باتیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اسکرین شیئر کریں. الدرس العاشر، سبق نمبر 10. ٹھیک ہے، سبق نمبر 10 کے اندر اہم چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ایک تو مضارع ہے، فعل مضارع. اسی طریقے سے یہاں پہ ٹائم وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا، گھڑی کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے عدد 21 سے لے کر 30 جو ہے عدد کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیسے استعمال ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے. اسی طریقے سے لعل، ٹھیک ہے، لعل ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک جو ہے امید کے معنی میں، دوسرا خوف کے معنی میں. ٹھیک ہے، پہلے کو کیا کہتے ہیں ترجی، اور دوسرے کو کہتے ہیں اشفاق. اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا کہ لعلہ یرجع اليوم متاخرا، یہاں پہ جو لعل ہے سبق کے اینڈ میں آئے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ اشفاق کے معنی میں، یہ اشفاق کے معنی میں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے بینہ کے درمیان. ٹھیک ہے، بینہ جس کا مطلب ہوتا ہے درمیان. ٹھیک ہے، اور فعل ماضی جو ہوتا ہے، فعل ماضی جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، اس کے اینڈ میں فتحہ ہی رہے گا. چاہے آپ فاعلہ پڑھیں، چاہے فاعلہ پڑھیں، چاہے فعولہ پڑھیں، لام کلمہ مفتوح رہے گا. لیکن جو مضارع ہوتا ہے، مضارع یہ مبنی ہوتا ہے. مضارع کے اندر چینجز آتے ہیں. جیسے مضارع پر کوئی عامل داخل ہوا تو مضارع مجزوم بھی ہو سکتا ہے، مضارع مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مضارع منصوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجرور نہیں ہوگا. اسم جیسے ہوتا ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، اسم منصوب ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجزوم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مضارع مرفوع بھی رہے گا، منصوب بھی رہے گا، مجزوم بھی رہے گا، لیکن مجرور نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی ہے، اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا ہے. آپ اس کا اعراب ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ لوگ کو دھیان دینی ہے. اب ہم سبق شروع کرتے ہیں. الدرس العاشر، سبق نمبر 10. ذهب زکریا گئے لزیارت حامد کی زیارت کے لیے. ٹھیک ہے، حامد کی زیارت کے لیے. بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد. ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکا ہے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ بعد وغیرہ یہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ سب ظرف ہیں. اور اس کے بعد والا اسم جو رہتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور یہ مضاف ہوتے ہیں اپنے بعد والے اسم کی طرف. بعد صلاۃ الفجر. ٹھیک ہے، ولکنہ، اور لیکن، ہو اس نے، ولا اور لاکن، لیکن ہو اس نے، ما وجد نہیں پایا، ہو اس کو، کس کو، حامد کو، فی البیتی گھر میں، فقال تو کہا، لبنی ان کے ہی مطلب ان کے بیٹے سے. کن کے بیٹے سے، حامد کے بیٹے سے. فقال لابنہ موسیٰ، تو اس کے بیٹے موسیٰ سے کہا، اس کے بیٹے موسیٰ سے کہا. تو یہاں پہ قال کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ پوچھا. فقال لابنہ موسیٰ، تو اس نے پوچھا اس کے بیٹے موسیٰ سے، این ابوک، تمہارے ابا کہاں ہیں. ٹھیک ہے، ابو یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں مخاطب کی جو ضمیر ہے کا اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اور اخن ابن اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. موسیٰ کہتے ہیں ذهب الى السوق، وہ گئے مارکیٹ، وہ مارکیٹ گئے. تو زکریا نے پوچھا ایذهب، کیا وہ جاتے ہیں. ذهب کا ہم نے کیا معنی کیا، ذهب کا معنی ہم نے کیا تھا کہ وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ گیا. ذهب کا معنی ہم نے کیا تھا، وہ گیا. رجع وہ لوٹا. سمع اس نے سنا. فتح اس نے کھولا. ضرب اس نے مارا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہاں پہ ایذهب، کیا وہ جاتے ہیں یا کیا وہ، ٹھیک ہے، ہم مطلب اردو کیا وہ جاتا ہے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایذهب، کیا وہ جاتے ہیں، الى السوق مارکیٹ.
कुल्ल यौमिन, हर दिन, क्या वो हर दिन मार्केट जाते हैं? और जो ये कुल्ल होता है, कुल, ये भी अपने बाद वाले इस्म की तरफ क्या होता है? मुदाफ होता है, ठीक है। और कुल के बारे में इंशाअल्लाह मैं किसी दिन आप लोग को आपको तफसील से बताऊंगा कि कुल जो है नकेरा की तरफ मुदाफ होगा तो क्या होगा, मारिफा की तरफ मुदाफ होगा तो उसके क्या माना होंगे, तो इंशाअल्लाह बाद में आपको बताऊंगा। तो अयज़हबु इला सूक़ि कुल्ल यौमिन, क्या वो जाते हैं मार्केट हर दिन? क्या वो हर दिन मार्केट जाते हैं? नअम, हाँ, यज़हबु दाइमन, वो जाते हैं दाइमन, हमेशा, दाइमन, हमेशा। जैसे हम लोग उर्दू में भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी दायमी नहीं है। दायमी कौन सी ज़िंदगी है? आखिरत की ज़िंदगी है, हमेश की वाली। तो दाइमन, यज़हबु दाइमन, वो जाते हैं हमेशा, इला सूक़ी, मार्केट, बाद सलातिल फज्री, फजर की नमाज के बाद। तो ज़करिया ने सवाल किया, मता यरजिउ मिनस सूक़ी, मता इस्तिफामिया, इसमें इस्तिफाम, वो कब लौटते हैं मार्केट से? वो मार्केट से कब वापस आते हैं, कब लौटते हैं? तो मूसा ने जवाब दिया, यरजिउ फिस्साअति साबिअति, यरजिउ फिस्साअति साबिअति, वो लौटते हैं 7 बजे, फिस्साअति साबिअति। ये हरफ जर लग गया, इसलिए अस्साअति अस्साबिअति क्या कहते हैं, मजरूर हो गए, फी हरफ जर की जाते, वरना अस्साअतु साबिअतु 7, ठीक है। अस्साअतु सामिनतु 8, अस्साअतु तासिअतु 9, अस्साअतु आशिरतु 10, अस्साअतु हादी अशर 11, अस्साअतु सानी अशर 12। ये तो मतलब टाइम है, ठीक है। मैं एक मरतबा आपको दोहरा देता हूँ पूरा, कि 1 से लेकर 12 तक जो है किस तरीके से टाइम अरबी के अंदर बोला जाता है। तो आप लोग सुने इंशाअल्लाह, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अस्साअतुल वाहिदा, ठीक है, अगर हम मारिफा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अस्साअतु सानिया यानी 2, अस्साअतु सालिसा यानी 3, अस्साअतु राबिआ यानी 4, ठीक है। अस्साअतु खामिसा यानी 5, अस्साअतु सादिसा 6, अस्साअतु साबिआ 7, अस्साअतु सामिना 8, अस्साअतु तासिआ 9, अस्साअतुल आशिरा 10, अस्साअतुल हादिया अशर 11, ठीक है। उसके बाद है अस्साअतु सानियता अशर, अस्साअतु सानियता अशर 12, ठीक है। तो ये यानी जो कंप्लीट टाइम है, जैसे हम कहना हमका 9 बजे हैं तो हम कहेंगे अस्साअतु तासिया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मिनट वगैरह का मसला रहता है, कुछ रहता है, तो उसकी चीज़ जो है वो भी शेख ने यहाँ पे एक चीज़ बताई है। जैसे बताया कि फिस्साअति साबिअति, क्या बताया, फिस्साअति, हाँ, अल-आन अत-तासिअतु साअतुल आन अत-तासिअतु इल्ला रुबअन, ठीक है। अभी 9 बज रहे हैं मगर रुबु कम, रुबु से मराद यानी 15 मिनट कम, यानी 8:45 बजे जिसको हम कहते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ लेसन के अंदर बताई गई है। अब यहाँ जो घड़ी है, ठीक है, घड़ी को कहा जाता है अस्साअ, क्या कहा जाता है? अस्साअ। और क़यामत के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में क्या लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है? यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा, वो आपसे सवाल करते हैं क़यामत के ताल्लुक से, ठीक है। तो कुरान करीम व अन्ना अस्साअत आतियतुन ला रैब फीहा, और क़यामत यकीनन आएगी, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह के पास ही क़यामत का इल्म है। या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति, ए लोगों अपने रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ी चीज़ है। तो अस्साअ कुरान के अंदर यूज़ हुआ, लेकिन कुरान के अंदर क़यामत, कुरान के अंदर जो यूज़ हुआ है वो किस माना में है? क़यामत, क्योंकि वो भी एक वक्त और घड़ी होगा, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको साअ का है। अब ये जो टाइम वगैरह है, ठीक है, अस्साअ, ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है गद्दे के लिए, ठीक है। और इसकी जमा क्या आती है? साअतुन। तो तस्निया क्या आएगी? साअतानी, ठीक है। तो पहले शायद हो सकता है हम पढ़े हों या नहीं पढ़े होंगे, तो भी आप लोग को समझ आएगा। अब जो मिनट के लिए क्या लफ्ज़ यूज होता है? हम लोग पहले पढ़े हैं, क्या लफ्ज़ होता है? दक़ीक़तुन, दक़ीक़तुन, ठीक है। और ये इसकी जमा हमने पढ़ी है दक़ाइक़ु गैर मुनसरिफ, ठीक है। और इसकी तस्निया आएगी दक़ीक़तानी, दक़ीक़तानी, ठीक है।
تو یہ ہو گیا منٹ، یہ ہو گیا مطلب جو کلوک. اب اس کے بعد ایک اور چیز رہتی ہے، وہ کیا رہتی ہے؟ سیکنڈ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سیکنڈ. تو سیکنڈ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیکنڈ کو کہا جاتا ہے ثانیتن. سیکنڈ، ٹھیک ہے. ثانیتن کیا ہے؟ سیکنڈ. اور اس کی جمع آتی ہے ثوانن، سیکنڈز. سیکنڈ، ٹھیک ہے. ثانیتن، ثوانن اور ثانیتان کی تسنیہ ہو جائے گی. تو ابھی یہ اردو میں بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی؟ لفظ ہم بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں 1 گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ. تو اس لیے یہ چیز آپ کو بتا دی. الساعہ گھنٹے کے لیے استعمال کر، دقیقۃ منٹ، ثانیۃ سیکنڈ. تو آپ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الساعۃ التاسعۃ عشر و منٹ آپ کو کہنا، تو آپ وہاں پہ منٹ لگا کے جتنے ہوئے ہیں، 5 منٹ ہوئے، 10 منٹ ہوئے، 15 منٹ ہوئے، 20 منٹ ہوئے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو موسیٰ نے کہا یرجع فی الساعۃ السابعۃ، وہ لوٹتے ہیں 7 بجے، وہ لوٹتے ہیں 7 بجے. ٹھیک ہے. اسکرین شیئر کریں. یرجع فی الساعۃ السابعۃ، وہ لوٹتے ہیں 7 بجے. وَأَحْيَانًا، احیاناً کبھی کبھی. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ اور استعمال تھا حین. حین مطلب کبھی، حیناً حالت نصب میں، حیناً کبھی. لیکن جب احیاناً تو کبھی کبھی. وَأَحْيَانًا فِي السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ، اور کبھی کبھی 8 بجے، کبھی کبھی 8 بجے. ٹھیک ہے. وَأَحْيَانًا فِي السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ، اور کبھی کبھی 8 بجے لوٹتے ہیں. اور حین کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیا ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون هل اتى على الانسان حین من الدہر. ٹھیک ہے. پھر زکریا نے سوال کیا کہ ماذا يفعل فی البیت، فعل مضارع کا واحد مذکر کا پہلا صیغہ یفعل. ماذا يفعل، وہ کیا کرتے ہیں، فی البیت گھر میں. ما استفہامیہ ہے اور ذال اس کے ساتھ، ماذا کیا، دونوں مطلب چاہے ہم ما کہیں ماذا کہیں ایک ہی چیز ہے. لیکن کیا کہتے ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے شاید آپ کو کہا کہ تاکید، زور کے لیے، تاکید کے لیے ماذا استعمال کیا جاتے ہیں، لیکن ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ماذا یفعل فی البیت، وہ گھر میں کیا کرتے ہیں. یقرأ الصحف، یقرأ الصحف، صحیف ان کی جمع صحف، وہ پیپرز، نیوز پیپرز، اخبار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مفعول ہے اس لیے منصوب ہے. وَيَسْمَعُ الْأَخْبَارَ، اور خبریں سنتے ہیں، من الاذاعۃ، نشریات سے، ریڈیو سے. ٹھیک ہے. مَتَى يَذْهَبُ إِلَى الْمَصْنَعِ، وہ کب جاتے ہیں فیکٹری کی طرف. مصنع فیکٹری، اس کی جمع آتی ہے مصانع. ٹھیک ہے. کچھ دن پہلے میں نے اسٹیٹس پہ ایک چیز رکھی تھی کہ کسی سلف کا مطلب کسی عالم کا قول تھا کہ النساء مصانع الرجال، کہ عورتیں جو ہیں یہ مردوں کی فیکٹریاں ہیں. مردوں کی فیکٹریاں مطلب یہ ہے کہ بچوں کی فیکٹریاں، یعنی یہاں مرد جو ہے سنورتا ہے. اور پھر اس کے نیچے جو ہے امام احمد رحمہ اللہ کی ماں کے تعلق سے بات موجود تھی کہ امام احمد رحمہ اللہ کی جو والدہ تھی انہوں نے کس طریقے سے امام احمد رحمہ اللہ کی تربیت کی، امام احمد رحمہ اللہ کی تربیت کی. تو مصنع مطلب ہوتی ہے فیکٹری، مصنع مطلب ہوتی ہے فیکٹری، اور اس کی جمع آتی ہے، کیا آتی ہے، اس کی جمع آتی ہے مصانع، اس کی جمع آتی ہے مصانع. اور امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں جو قول ہے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی لوگ جو ہیں کیا ہیں، فیکٹریاں ہیں. تو آپ اسکرین شیئر کریں، اسکرین آف کریں، کیا کہ آف کریں. میں ہی لفظ لکھتا ہوں. النساء مصانع الرجال، النساء مصانع الرجال، عورتیں فیکٹریاں ہیں کس کی، آدمیوں کی. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تعلق سے امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ حفظتنی امی القرآن وانا ابن 10 سنین، کہ میری ماں نے مجھے قرآن یاد کرایا، قرآن حفظ کرایا جب میں 10 سال کا تھا. کتنے سال کا،
اور پھر کہتے ہیں وَكَانَتْ تُوقِظُنِي قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتُحْمِي لِيَ مَاءَ الْوُضُوءِ فِي لَيَالِ بغداد الباردة. پھر کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے جگاتی تھی فجر کی نماز کے لیے اور بغداد کی سردیوں کی راتوں میں میرے لیے گرم پانی کرتی تھی، یعنی جگاتی تھی فجر کی نماز کے لیے اور پھر میرے لیے کیا کرتی تھی، پانی بھی گرم کرتی تھی، اور وَتُلْبِسُنِي مَلَابِسِي، اور پھر مجھے اپنے کپڑے جو تھے وہ کپڑے پہناتی، اور پھر اللہ اکبر، پھر امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ماں ہے تتخمر وتتغطى بحجابها، پھر اوڑھنی اوڑھتی اور اپنے آپ کو حجاب میں کر لیتی، وتذهب معي الى المسجد، اور اس کے بعد جو ہے میرے ساتھ مسجد جاتی. کہاں جاتی؟ فجر کی نماز میں بیدار کر کے وضو کرا کے پھر جو ہے بچے کو کپڑے پہنا کے پھر خود پردہ کر کے حجاب کر کے کہاں جاتی؟ مسجد کی طرف جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو گھر تھا وہ مسجد سے کیا تھا؟ دور تھا، اور راستہ جو ہے وہ تاریک تھا، اندھیرا تھا. ٹھیک ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے ان کو اٹھاتی ہے، اور اٹھا کے کہ میرا بچہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو آپ خود جو ہے اپنے بچوں کو کپڑے پہنا کے، بچے کو کپڑے پہنا کے خود پردہ کر کے پھر بچے کو لے جاتی ہیں مسجد میں چھوڑتی ہیں. کس لیے؟ نماز کے لیے. اور بعض دوسرے آثار میں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کی ماں آپ کو نماز کے لیے یعنی مسجد بھیج دیتے اور خود باہر انتظار میں رہتے کہ بچہ کب نکلے میں اس کو واپس لے کے جاؤں. اور یہ بھی تفصیلات موجود ہیں کہ اگر مسجد کے اندر کسی شیخ کا درس ہوتا نماز کے بعد تو آپ اپنے بیٹے سے کہتی کہ بیٹا اگر درس ہے تو تم درس سن کے آرام سے آنا، میں تمہارا یہاں انتظار کر رہی ہوں. یہ مائیں تھی. اس کو کہا جاتا ہے کہ مائیں جو ہے عورتوں کی فیکٹریاں ہیں، یہاں سے یعنی جو ہے مرد بنتے ہیں، سنورتے ہیں. تو آج ہم لوگ بھی مائیں ہیں، لیکن کیا ہم میں سے آج کے دور میں کوئی ایسی ماں ملے گی آپ کو جو سردیوں کے اندر بچے کو لے جا کے مسجد میں؟ امام احمد ایسے ہی امام نہیں بنے، ان کے پیچھے ماں کہاں تھا؟ امام تیمیہ رحمہ اللہ کو پڑھیں، امام تیمیہ رحمہ اللہ کے پیچھے ماں کہاں تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو پڑھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے جو والد تھے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ابھی تھوڑے سے بڑے ہوئے فوت ہو گئے. امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت ان کی ماں نے کی. جو والد مال چھوڑ کے گئے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے والد تاجر تھے، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے. جب مال چھوڑ کے گئے تو آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے والد نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے، تاجر تھے آپ بہت بڑے، کہ میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک دینار یا ایک درہم حرام تو دور کی بات ہے، ایک دینار یا درہم شبہ اور ڈاؤٹ والا بھی نہیں ہے. پھر وہی مال کو امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیم اور تربیت پر جو ہے خرچ کیا، صرف کیا. خیر اس طرح کے بہت واقعات آپ کو ملیں گے. امام مالک رحمہ اللہ کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ آپ کی ماں کا. امام ربیعہ کے ہاتھ، امام ربیعہ کے پیچھے ماں کا. تو جتنے بھی بڑے بڑے امام ہم جو دیکھتے ہیں، کیونکہ مرد عموماً کاموں میں مصروف ہوتا ہے، روزی روٹی دوسری چیزوں میں ہے، تو مائیں جو ہے وہ اولاد کو سنوارتی ہیں، وہ ان کی تربیت کرتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ النساء مصانع الرجال. تو مصنع کی بات آئی تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی. خیر بات لمبی ہو جائے گی. سلف کے اس تعلق سے کافی واقعات ہیں جو آج ہماری ماؤں بہنوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان ہے. آج کی مائیں تو ایسی ہیں ماشاءاللہ کہ اسکول کے لیے بچے کو 6 بجے لگا دیتی ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتی. بچہ سو رہا ہے، چھوٹا ہے، ابھی نہیں اٹھتا ہے، کیا کریں؟ لیکن اسکول کے لیے نہلا دھلا کے تیار کر کے بسوں میں بٹھا کے بھی آتی ہوں. میرا مشاہدہ ہے الحمدللہ، ہم لوگ نماز کو جاتے رہتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں مائیں بچوں کو لے کے، شاید وہ بچے نے نماز نہیں پڑھی ہوگی لیکن اس کو اسکول بھیج رہے ہیں بسوں میں. یہ ہمارا آج حال ہے. اسی لیے ہم ذلیل اور خوار ہیں، اسی لیے آج ہمارے دلوں کے اندر اتنا رعب ہے، اسی لیے آج جو ہے ہماری کوئی عزت نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں. اس لیے کہ جو ہے ہم اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہت پیچھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے. اور بعض لوگ، اس میں بھی شامل ہوں، آپ سب لوگ شامل ہیں، ہم لوگ سب شامل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ ہم اولاد کو ٹائم دے پائیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ ہم اولاد کو ٹائم دے پائیں. اللہ اکبر. میرے نبی کے صحابہ جہاد کرتے تھے، جنگوں میں رہتے تھے، اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کی تربیت کی. صحابیات جنگوں میں شریک ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کی تربیت کی. یہ جو ہم عذر اور بہانہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آفس میں مشغول ہو، کام ہے، یہ صرف بہانے ہیں.
صحابہ کی سیرت پڑھیں, سلف کی سیرت پڑھیں, جنگوں میں رہتے تھے, اس کے باوجود بھی اپنے اولاد کی تربیت انہوں نے کیسے کی. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کے تعلق سے, اور اسلامی تربیت میں سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم کے تعلق سے ہم بالکل ہی زیرو ہیں. ہمارے بچوں کو کچھ بھی عقیدے کے تعلق سے تعلیمات نہیں, جبکہ علامہ القیم رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ بچہ جب بولنے لگے تو بولتے وقت بچے کو سب سے پہلے کلمہ توحید سکھاؤ, اور اسے جیسے ہی اس کے اندر شعور اور احساس ہو انہیں جو دین کے بنیادی اصول ہیں ان کی تعلیم دو. لیکن آج ہم لوگ ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں لیکن ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. بات آئی تو لمبی نکل گئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے, خیر کا معاملہ فرمائے. تو موسیٰ نے کہا کہ زکریا نے کہا متی یذهب الی المصنع, وہ فیکٹری کب جاتے ہیں, متی یذهب الی المصنع, وہ فیکٹری کب جاتے ہیں. تو موسیٰ نے کہا یذهب فی الساعۃ التاسعۃ والنصف, وہ فیکٹری جاتے ہیں 9:30 بجے, نصف آدھا ساعہ, الساعۃ التاسعۃ والنصف یعنی 9:30 بجے. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ, الساعۃ العاشرہ والنصف, الساعۃ الحادیہ عشر والنصف, یہ ساڑھے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر زکریا نے کہا وَمَتَى يَرْجِعُ مِنْ هُنَاكَ, اور وہ وہاں سے کب لوٹتے ہیں, وہاں سے کب واپس آتے ہیں. تو کہا يَرْجِعُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ وَالنِّصْفِ أَوِ الثَّانِيَةِ, وہ لوٹتے ہیں 1 بجے, الساعۃ الواحدہ فی حرف جر داخل ہوا اس لیے الساعۃ الواحدہ ہوا, والنصف یعنی 1-1:30 بجے, اب الثانیہ یا 2 بجے. یہاں الساعۃ الثانیہ, تو الساعہ کو ذکر نہیں کیے کیونکہ وہ پہلے اس چیز کا ذکر ہو گیا, تو ڈائریکٹ کہہ دیا الثانیہ یعنی 2 بجے. ٹھیک ہے. ایذهب الی المصنع مرۃ اخرى بعد الظہر, کیا وہ جاتے ہیں فیکٹری کی طرف ایک مرۃ اخرى, ایک مرتبہ اور, مرۃ مطلب مرتبہ, اخرى مطلب اور, ٹھیک, مطلب دوسری مرتبہ. کیا وہ دوسری مرتبہ جاتے ہیں بعد الظہر, ظہر کے بعد, یعنی کیا وہ فیکٹری کی طرف ایک مرتبہ اور جاتے ہیں ظہر کے بعد, یا ایک بار پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک بار پھر جاتے ہیں ظہر کے بعد. تو موسیٰ کہتے ہیں لا يذهب بعد الظہر, نہیں, وہ ظہر کے بعد نہیں جاتے. یجلس ہونا, وہ بیٹھ جاتے ہیں یہاں, فی مکتبہ, مکتبۃ. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کے ساتھ کیا استعمال کیا گیا, ضمیر استعمال کی گئی, فی مکتبہ, اپنی آفس میں, بعد صلاۃ العصر, نماز کے بعد. کس کے بعد, نماز کے بعد. زکریا نے کہا کم عاملاً, کتنے عمال ہیں, کتنے مزدور ہیں, کم. ٹھیک ہے, کم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اور اس کم کے بعد جو اسم ہوگا وہ واحد یوز ہوگا اور منصوب ہوگا. کم عاملاً, کتنے مزدور ہیں, یعملو, جو کام کرتے ہیں, یعملو کام, کتنے مزدور کام کرتے ہیں, فی مصنعکم, تمہاری فیکٹری میں, فی مصنعکم, تمہاری فیکٹری میں, کتنے مزدور کام کرتے ہیں تمہاری فیکٹری میں. تو موسیٰ نے جواب دیا مصنعنا, ہماری فیکٹری. ٹھیک ہے, جمع متکلم ضمیر استعمال کی, مصنعنا, ہماری فیکٹری, لیس بکبیر, بڑی نہیں ہے یعنی چھوٹی ہے, یعمل فیہ, کام کرتے ہیں اس میں, 125 عاملا, 125 عاملا, اور 100 اور 5 اور 20, 100 و5 اور 5 و20 اور 20, یعنی 125 عامل کام کرتے ہیں, وہ مہندسانی, اور 2 انجینئر, اور 2 انجینئر. یہاں پہ 25 عاملا, ٹھیک ہے, کیا استعمال کیا گیا, 25 عاملا, 25 کے لیے, ٹھیک ہے, 25 مزدور کا کام کرتے ہیں, اور 100 اس سے پہلے ہے. ٹھیک ہے, تو 125 مزدور کام کرتے ہیں, وہ مہندسانی, اور 2 انجینئر. پھر زکریا کہتا ہے الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربعا, الساعۃ الآن, ابھی 9 بجے ہیں, الا ربعا, مگر ربع کم, مطلب الا کیا ہوتا ہے, الا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ یہاں پہ ہم جب پڑھیں گے تو مطلب مگر کم, ربع یعنی 15 منٹ کم. ٹھیک ہے, تو کتنا ہوا, 3:45
पौने 9 बजे। अस्साअतुल आना अत्तासिअतु इल्ला रुबअन, तो अभी 8:45 बजे हैं। वमा रजा अबूका, आपके अब्बा कब वापस आएंगे, कब वापस लौटेंगे। मूसा कहते हैं लअल्लहू, लअल्ला यहाँ पे किसके माने में, इशफाक के माने में, डर के माने में, लअल्लहू, और लअल्ला को इस्तेमाल किया गया है किसके साथ, ज़मीर के साथ, लअल्लहू यरजिउल यौम मुतअखिरन, मुतअखिरन तअखर यतअखरु से है, ठीक है, मतलब लेट, ताखीर करना उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। लअल्लहू यरजिउल यौम मुतअखिरन, शायद आज वो लेट लौटेंगे, लेट वापस आएंगे। मुतअखिरन यहाँ पे जो है हाल यूज हुआ है, ठीक है। अत्तासिअतु यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ, अत्तासिअतु इल्ला, 9 मगर पाव, रुब कहते हैं पाव को, इसलिए आप जब कुरान, अरबी कुरान पढ़ते हैं उसमें जगह जगह लिखा अरुब, अरुब सफा के, ठीक है, तो ये रुब, ये 9 मगर पाव यानी 8:45 बजे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इल्ला का जो लफ्जी माना होता है वो होता है सिवा, ठीक है, गैर, इलावा, इसके माना में इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब जो है कम, जैसे हम घड़ी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये है इल्ला यानी कम, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसकी और एग्जांपल में आप स्क्रीन ऑफ करें, मैं कुछ और एग्जांपल इसकी आपको दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमको कहना है कि 1 बजने वाला है, उसमें 10 मिनट कम, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो अरबी में हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे अस्साअतुल वाहिदता, अस्साअतुल वाहिदतु, यानी क्या हुआ, ये हुआ 1। अब हमको कहना है कि 10 मिनट कम, यानी 10 मिनट अब बाकी, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे इल्ला, हमको क्या लगाना, इल्ला, अस्साअतुल वाहिदतु इल्ला 10 दक़ाइक़, ठीक है, 10 दक़ाइक़, ये मतलब 1 बजने में 10 मिनट कम है, ठीक है। अभी अगर आप कहते हैं कि 5 मिनट कम, ठीक है, जैसे आप किसी टाइम के बारे में आप कहते हैं 5 मिनट कम, जैसे आप 1 के बारे में या 2 के बारे में, मिसाल के तौर पर कहते हैं अस्साअतुल वाहिदतु इल्ला 5 दक़ाइक़, ठीक है, 1 बजे मगर 5 कम, यानी 5 मिनट कम, मगर 5 मिनट कम, यानी 1 बजने में 5 मिनट बाकी हैं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको इस्तेमाल कर, तो वैसे ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए अहम है वो हैं जो ग्रामर वगैरह की चीज़ें हैं, ताकि हम लोग उसको पढ़ सकें। ये तो घड़ी वगैरह की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप लोग देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह बाकी जो आगे के दर्स या आगे की जो चीज़ें हैं वो बाद में